تو حسین کا معبود یعنی جس دین کو ان الدین عند اللہ الاسلام کہیں، حسین آج اس کی مدد نہ کرے تو کس کی کریں؟ صرف حسین نہیں، حسین کا 6 مہینے کا بچہ بھی لبیک کہے گا۔ تو حسین اور اسلام دو چیزیں نہیں ہیں، حسین اسلام ہے اور اسلام حسین ہے۔ حسین کی بیعت اگر صرف حسین کی بیعت ہوتی تو شاید کر لیتا، لیکن حسین کی بیعت اسلام کی بیعت ہے۔ تو خود اسلام کی جو بیعت کیا ہے، حسین کی بیعت اسلام کی بیعت ہے۔ تو ہمیں آج حضرت امام حسین علیہ السلام ایک بول پر آپ سلطنت حاصل کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ آپ نے ظالم یزید کی بیعت آپ نے نہیں لیا، کیونکہ جب امیر معاویہ یکم رجب 60 ہجری کو فوت ہوئے تو کسریٰ کے رسم کے مطابق یزید اپنے باپ کے قائم مقام ہوا اور جبراً لوگوں سے اپنے لیے بیعت لی، اور اس کی طرف سے ولید بن عتبہ مدینہ والوں سے بیعت لیتا تھا، جو مخالفت کرتا تھا اور اس کو ڈراتا اور دھمکاتا تھا لوگوں کو۔ تو حسین علیہ السلام وہاں سے اس سال رجب کے مہینے میں مکے کی طرف نکل آئے، اور آپ کے ساتھ کچھ اصحاب بھی تھے اور اپنے اہل بیت بھی تھے۔ تو یہ لوگ یزید کی بیعت کو ناپسند کرتے تھے، کیونکہ یزید شراب بھی پیتا تھا اور منکرات کا مرتکب تھا۔ جب کوفہ والوں کو معاویہ کی وفات ملی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو حسین علیہ السلام مکہ چلے آئے اور وہاں آپ نے سکونت اختیار کر لی۔ تو کوفہ والے ایک مکان میں جمع ہوئے اور انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم ان کو یعنی حسین کو ہم خط لکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کوفے میں آئیں۔ تو انہوں نے بہت سے متواتر خط لکھے اور ان لوگوں نے معاویہ کی زندگی میں بھی ایک قاصد بھیجا، تو معاویہ کے برخلاف اٹھو اور آپ اس کی ترغیب دیتے رہیں۔ تو حسین علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے بیعت کر لی ہے اور معاہدہ بھی ہو چکا ہے، اب بیعت توڑنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جب اسی طرح کہ معاویہ فوت ہو گیا اور کسریٰ کی رسم کے مطابق اس کا بیٹا جانشین ہوا، تو حسین علیہ السلام کو اس کے برخلاف کھڑا ہونے کا موقع مل گیا تاکہ کسریٰ کے رسم کو توڑ سکے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے پاس کوفہ والوں کے قاصد اور بہت سے خطوط بھی آئے ہوئے تھے۔ تو ان میں سے جو آخری خط آیا تو اس میں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ اے حسین، اے رسول اللہ کے بیٹے، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یزید نے ظلم اور جبر سے کام لیا ہے، تو اس نے کئی آدمی کو قتل بھی کیے ہیں اور مال بھی لوٹے ہیں، تو تکبر سے کام لیا ہے انہوں نے، تمام علاقے میں اس کا ظلم اب پھیل چکا ہے۔ تو آپ ہمارے پاس آئیں، اور اس کا یزید جو ہے شراب بھی پیتا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی نہیں ہے، اس نے تمام شہروں میں برائیاں پھیلا دیا ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے زیادہ تاکید کی کہ آپ ہماری طرف آئیں اور ہم سے بیعت لے لیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب ان کے خط جو ملا تو آپ نے حضرت مسلم کو وہاں پہ کی بیعت کرنے کا حال معلوم کرنے کے لیے کوفے جانے کے لیے کوفے کی طرف آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کسی ایک مقام پہ پہنچے تو وہاں ریگستان میں کہ پہنچنے پر گھوڑا جو ہے آگے چل نہ سکا، تو اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے کسی سے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، تو کسی نے کہا اس کا نام ماریا ہے۔ دوبارہ پوچھا اس کا نام کیا ہے، تو پھر کسی نے کہا اس کا نام نینوا بھی ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے تیسری دفعہ کسی سے پوچھا اس کا نام کسی اور کو اگر پتہ ہے تو بتائیں۔ حضرت امام حسین کے پوچھنے پر ایک عمر رسیدہ بوڑھا شخص
کھڑے ہوا اور انہوں نے بتایا کہ اس کا نام کرب و بلا بھی ہے۔ جب کرب و بلا کا نام سنا تو آپ کے اور اہل بیت میں سے پردہ نشین عورتوں کے چہروں کا رنگ وحشت اور غم اور اہل کوفہ کی غداری کی وجہ سے اڑ گیا۔ حسین نے اپنے گھر والوں اور ساتھیوں سے کہا، اگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کا فیصلہ نازل ہو تو صبر کو اپنانا اور مستقل مزاجی کو اپنا بچھونا بنا لینا اور بے صبری نہ کرنا۔ تو یہ الفاظ جو ہے مشجر الاولیاء میں شاہ سید محمد نور بخش قہستانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیج نمبر 387 میں فرمایا، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام جب کرب بلا کے مقام پہ پہنچا تو آپ نے جب عورتوں کے چہروں کا رنگ وحشت اور غم کی وجہ سے اڑ گیا تو آپ نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ اگر خدا تعالیٰ کا اگر تقدیر کا اگر فیصلہ نازل ہو تو تم لوگوں نے صبر کرنا ہے اور بے صبری نہ کرنا ہے، نہ رونا نہ نوحہ کرنا ہے اور نہ سینہ زنی کرنا ہے، نہ بال اکھڑنا ہے اور نہ گریباں پھاڑنا ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سب کام جاہلیت کے ہیں، اور دشمنوں کو بے صبری اور بے قراری کر کے خوش نہ کرنا، اور صبر جس کا ثواب ملتا ہے وہ پہلے صدمے کے وقت کا صبر ہے، اور مصیبت کے وقت صبر کرنا ہمارے رب کا حکم ہے اور ہمارے نانا کی سنت ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔